اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ مولا علی کی شہادت کا واقعہ شیئر کروں گی، جو کہ ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 21 رمضان المبارک کے دن کیا ہوا تھا۔ حضرت علی بن ابن طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 44 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلودہ خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے خلفائے راشدین چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 40 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی کا حسب نسب یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہاں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضور ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایات ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں، وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباحلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا علمی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہو تو علی کرم اللہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدید و ہم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا، مددگار، سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکیل قلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسلمان کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پذیر بجی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزے دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی علیہ السلام کی! انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کہ
کون ہے مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا، ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر کٹانا پڑے، اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا، علی نے آخری سجدہ کیا، یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زیر میں بجا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا، تمام چاہنے والے فریاد کرنے لگے۔ حسن حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریح کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پر ڈھال کر گھر لے گئے، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ یہاں ظرف دیکھیں حضرت علی کا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا، اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک عراق کے شہر نجف میں مرجع الخلاق ہے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وفادار، جنہوں نے نبی کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی، بلکہ اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ پہلی قربانی خود دی اور آخری قربانی ان کے بیٹے حضرت امام حسین نے دی۔ اتنا بڑا جگرا اور اتنے سچے ایماندار وفادار جو غلام ہیں وہ ہمارے نبی کے ہیں۔ نبی کا کلمہ جو پڑھنے والے ہیں وہ نبی کے نام پر مر مٹتے ہیں، نبی کی ناموس کے لیے پہرا دیتے ہیں اور نبی کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے نہیں ہٹتے۔ نبی کی ناموس پر پہرا دینے والے آج بھی اس دنیا میں ہیں، لیکن حضرت علی کی اور ان کی آل اولاد کی تو کیا ہی بات ہے، ان کے تو کیا ہی کہنے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی میں جنہوں نے تربیت پائی ہے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں اپنا بچپن گزارا ہے، ان کی تو کیا ہی بات ہے اور ان کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ کریم بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے جو شخص آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والوں کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کی توفیق دے، اسلام کی خاطر مر مٹنے کی توفیق دے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے آل اولاد کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اسلام کی خاطر گردنیں کٹوانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔